حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بتائیں حضور کی عادتیں کیسی ہیں، حضور کے اخلاق کیسے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا کہا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا کہ پڑھتا ہوں، کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتے ہیں کہ جو قرآن میں ہے وہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن ہے۔ تو آپ حضور کو دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھو۔ ہمیں خواہش رہتی ہے کہ ہم حضور کا دیدار کریں، حضور کیسے تھے، تو ہمیں کیا ہے ایک کام کرنا پڑے گا، آج سے ہمیں قرآن پڑھنا شروع کرنا پڑے گا، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی شروع کرنا پڑے گی، ہمیں کیا ہے اس کا ترجمہ پڑھنا پڑے گا، تب جا کے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے نا، باتوں کے لیے، بیٹھنے کے لیے، کھیلنے کے لیے، کودنے کے لیے، ساری چیزوں کے لیے وقت ہے، لیکن اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور دین کی اتنی اہمیت ہے، پڑھے لکھوں کی اتنی اہمیت ہے، یہ آج لوگ سوشل میڈیا پہ نالج کی اہمیت بتا رہے ہیں، تعلیم کی اہمیت بتاتے ہیں کہ فلاں ملک میں اس طرح کی تعلیم اور اس کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے، لیکن 1400 سال پہلے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دیں کہ جو پڑھے لکھے ہیں اور جو جاہل ہے وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے تعلیم کی اہمیت جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے کیا ہے پیش فرما دی۔ اب دیکھیں کہ حضور کے اخلاق کتنے پیارے اور عظیم تھے کہ حضور کے پاس جو بھی آتا تو حضور کا دیوانہ ہو جاتا، حضور سے محبت کرنے لگ جاتا۔ یہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی حضور کے پاس جب آتے ہیں تو اپنے گھروں کو جلدی واپس نہیں جاتے تھے۔ حضور کی عادت مبارکہ اتنی اچھی تھی، لوگ اتنا حضور سے مانوس ہو جایا کرتے تھے، حضور کے ساتھ اتنا بیٹھنا اتنا پسند کیا کرتے تھے، ایسے لوگ ہوا کرتے تھے، اور ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک بار اپنی ماں کے ساتھ، چھوٹے بچے تھے، اپنی ماں کے ساتھ اپنی نانی کے گھر جا رہے تھے کہ راستے میں کیا ہے لٹیرے نے ان کو لوٹ لیا، ان کا سارا ساز و سامان لوٹ لیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قید کر دیا، اور قید کرنے کے بعد مکہ کے بازاروں میں بیچ دیا۔ جب مکہ کے بازار میں بیچ دیا تو وہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے بھی تھے، انہوں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا، اور انہیں خرید کر اپنی پھوپھی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کر دیا، گفٹ کر دیا۔ وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہ رہے، ان کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتا ہے، حضور کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ جو حضرت خدیجہ کا تو حضرت خدیجہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کو گفٹ کر دیتے ہیں، حضور کو ہدیۃً پیش فرما دیتے ہیں۔ اب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صحبت میں رہ رہے ہیں، حضور کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا سارا کام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن ادھر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین بڑے پریشان ہیں، کیونکہ ان کا بچہ انہیں مل نہیں رہا ہے، وہ بڑے کیا ہے انہیں یاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور ان کی یاد میں شاعری کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے بچے کا کوئی اگا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ دور و دراز کے قبیلے کے ہوتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ جہاں کے تھے اس قبیلے کے لوگ مکہ کو حج کرنے کے لیے آتے ہیں، کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہاں پہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ جب حضرت زید بن حارثہ کو دیکھ لیتے ہیں تو جب وہ اپنے گاؤں اپنے شہر واپس لوٹتے ہیں تو ان کے والدین کو کہتے ہیں کہ تمہارا بچہ جو زید بن حارثہ گم ہو چکا ہے وہ تو مکہ میں گم رہا ہے، وہ تو مکہ میں ہے۔ تمام لوگ ان کے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور ان کے چاچا وہ مکہ کی طرف آتے ہیں، مکہ میں آتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ آپ تو بڑے خاندان کے لوگ ہیں، آپ تو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، اور آپ تو مکہ کے سرداروں میں سے ہیں، آپ تو کعبہ شریف کی کیا ہے ارد گرد رہنے والے ہیں، آپ میرے بچے کو دے دے، اس کے بدلے میں آپ کو فدیہ دیتا ہوں، اور جو فدیہ ہے اس سے زیادہ میں تمہیں مال دیتا ہوں، میں تمہیں مال عطا کرتا ہوں، آپ مجھے
مجھے میرا بچہ لوٹا دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ہدیے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے فدیے کی اور مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ بچہ تمہارا ہے تو واقعی تم لے جاؤ، اگر تم لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ، اور اگر وہ نہیں آنا چاہتا تو اسے رہنے دو میرے پاس۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم انہیں پہچانتے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہاں یہ میرے والد گرامی ہے اور یہ میرے چچا ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ اب دیکھیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے بچے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں لینے آئے ہیں، لیکن تم بھی میری حالت کو جانتے ہیں، تم بھی میری حالت کو جانتے ہو، کیا تم اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ کیا تم اپنے چاچا کے ساتھ اپنے گھر جانا چاہتے ہو؟ لیکن زید بن حارثہ یوں کہہ رہے ہوگے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیں یہ بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیں یہ بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے دامن سے وابستہ ہوتے ہوئے اپنے والد کے ساتھ کیسے جا سکتا ہوں؟ مجھے تو آپ کے ساتھ رہنا گوارا ہے، مجھے تو آپ کے دامن کی ضرورت ہے، مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے ماں باپ سے کہہ دے کہ میں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی معیت میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ کے والد کہتے ہیں کہ اے زید تمہیں غلامی پسند ہے، تم آزاد نہیں رہنا چاہتے، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے چاچا کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم آزاد رہنا نہیں چاہتے اور غلامی کو پسند کرتے ہیں۔ گویا زید بن حارثہ یوں کہہ رہے ہوگے کہ جسے تم غلامی کہتے ہو حقیقت میں وہی آزادی ہے، جسے تم غلامی کہہ رہے ہو حضور کے دامن سے وابستہ رہنے میں، اسی غلامی میں ہماری نجات ہے، اسی غلامی میں آزادی ہے۔ اگر تم اس غلامی سے باہر نکلے تو تم کہیں بدعقیدوں کا شکار ہو جاؤ گے، کہیں تم اپنا دین بیچتے ہوئے نظر آؤ گے، تم کہیں اپنا ایمان کا سودا کرتے ہوئے نظر آؤ گے، کہیں تم اپنے بچوں کو غیروں کے ساتھ غیروں کے مدرسوں میں تعلیم دیتے ہوئے نظر آؤ گے۔ یاد رکھو کامیابی اسی میں ہے، فائدہ اسی میں ہے کہ ہمیں حضور کی غلامی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اب ہمیں اس میں چون چرا کا کوئی حکم نہیں ہے، حضور نے کہہ دیا پردہ کرنا ہے تو کرنا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے اس میں اختیار نہیں ہے، کیونکہ ہم نے حضور کو اپنی ان کی غلامی میں دے دیا ہے۔ میرے عزیزو حضور نے کہہ دیا نماز پڑھنی ہے تو اب ہمیں کوئی خیال نہیں کرنا پڑے گا کہ میں جب نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، جب پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے۔ حضور نے کہہ دیا کہ بدکاری سے بچنا ہے، تبھی ہم غلام ثابت ہوگے، تبھی ہم غلامی میں کہلائیں گے۔ حضور نے کہا کہ اپنے چہروں پہ داڑیاں سجاؤ تو ہمیں سجانا ہی پڑے گی۔ حضور نے کہہ دیا کہ چست اور تنگ لباس نہ پہنو تو ہمیں چست اور تنگ لباس کو چھوڑنا پڑے گا۔ حضور نے ہمیں کہہ دیا کہ سونے اور چاندی کی انگوٹھیاں مردوں کے لیے حرام ہے، چین گلے میں پہننا یہ حرام ہے، اور بدکاریاں کرنا، ناچ گانے کرنا، چاہے وہ پھر میلاد کے نام پہ ہو پھر یا وہ شادیوں کے نام پہ ہو، کسی بھی طرح کا ناچ گانا ہو، پھر ہمیں اسے چھوڑنا پڑے گا۔ کیوں کہ ہم نے حضور کی غلامی کو اختیار کیا ہے۔ یاد رکھو یا تو پھر آپ غلام بن کر رہو یا پھر دین سے ہٹ کر رہو، کیونکہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ڈرو خدا سے خوف کرو، مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام، یا تو پھر اسلام پہ چلنا سیکھ جاؤ یا اپنے علامن کے ساتھ اسلام کو باندھ لو یا پھر اسلام سے دور ہو جاؤ۔ ایک شعر اور علامہ اقبال نے یوں بھی کہا تھا، علامہ اقبال کا یہ بڑا پیارا شعر ہے کہ عشق کا تیر سے مقتول سے یارانہ بھی، عشق کا تیر سے مقتول سے یارانہ بھی، بول محبت کی جزا کس سے مانگے گا، سجدہ خالق کو ابلیس سے یارانہ بھی۔ تو مسجد میں جاتا ہے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، لیکن مسجد سے باہر نکلتا ہے تو پھر گناہ کرتا ہے۔ مسجد میں جاتا ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے، لیکن مسجد سے باہر نکلتا ہے تو پھر وہی بدکاریاں وہی گناہ شروع کر دیتا ہے۔ تو عشق خالق سے ابلیس سے یارانہ بھی، بول عقیدت کی جزا کس سے مانگے گا۔ جب کل قیامت کے میدان میں تجھے کھڑا کیا جائے گا تو تو بتا حضور کے پاس جائے گا یا شیطان کے پاس جائے گا، تو اللہ کے پاس جائے گا تو یا شیطان کے پاس جائے گا۔ تو دنیا میں نماز بھی پڑھتا تھا اور تو بدکاریاں بھی کرتا تھا، شیطان کے نقش قدم پر بھی چلتا تھا۔ تو میرے عزیزوں ہمیں رحمان کا راستہ اپنا لیا ہے تو پھر اسی پر چلنا پڑے گا، ہمیں اس راستے سے ہٹنا نہیں پڑے گا، تبھی ہم حضور کے دامن کرم سے وابستہ رہیں گے، تبھی ہم حضور کے سچے اور پکے عاشق کہلائیں گے۔ اب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ماں باپ جاتے ہیں تو جائے، میں تو آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی حضور نے یہ الفاظ سنے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گلے لگا دیا اور کہا کہ آج سے تو میرا حقیقی بیٹا ہے۔ اب یہ دیکھیں حضور کے اخلاق، حضور کے اتنے پیارے اخلاق۔ بچہ حالانکہ اپنے ماں باپ کے علاوہ جلدی کسی دوسرے کے پاس نہیں جاتا، اور اگر جاتا بھی ہے تو وقتی طور پر جاتا ہے، لیکن کچھ گھنٹے بیتنے کے بعد فوراً اپنے والدین کو یاد کرتا ہے۔ لیکن ایک چھوٹا بچہ حضور سے اتنا مانوس ہو چکا تھا، حضور کے اخلاق سے اتنا مطمئن ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ چھوڑا۔ اب دیکھیں کہ حضور کے اخلاق کتنے عظیم ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ تم میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں تو یہ آیا کہ جب تم میں سے کسی کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جس کی عادت و اطوار اچھی ہوتی ہے، تو جو بندہ دین پر روزہ رکھتا ہے اور رات پر اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن ایک بندہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کی عادتیں اچھی ہیں، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ دین پر روزہ رکھتا ہے اور رات پر اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ اچھے اخلاق والا اچھے اخلاق کی وجہ سے ان کے ثواب کو پا لیتا ہے۔ آپ سوچیں اب ہمیں اچھے اخلاق بنانے کیسے؟ ہمیں اپنا کوئی مسلمان بھائی ملے تو اسے سلام کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر نہیں بنتی تو منہ چڑھا کے نکل جائے، پڑوسی سے نہیں بنتی تو سلام کا جواب بھی نہ دے۔ یہ ہمیں اپنے عادت و اطوار میں شامل کرنا پڑے گا۔ اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام ہو کے داخل ہونا پڑے گا۔ اپنے گھر سے باہر نکلے تو ہمیں اپنے گھر والوں کو سلام کر کے باہر نکلنا پڑے گا۔ جب باہر جائے تو کہاں جا رہا ہے ہمیں اپنے گھر والوں کو اطلاع کرنا پڑے گی۔ رات میں 12 بجے 2 بجے آ رہا ہے تو پھر ہمیں اپنے گھر والوں کو صحیح بتانا پڑے گا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، کیا کر کے آ رہا ہوں۔ یہ اچھے اخلاق و عادات ہے، لیکن یہ اچھے اخلاق و عادات نہیں اچھی اخلاق و عادت نہیں ہے کہ میرے عزیزوں نمازی مسجد سے باہر نکلے اور ہم سگریٹ جلاتے ہوئے یہاں سے نکل جائے۔ نمازی لوگ بڑے بزرگ کیسے بھی ہو، بڑے ہمیشہ بڑے ہوتے ہیں، یہ نہ ضروری نہیں کہ وہ بڑا بدکار ہے تو پھر ہم اس کو کیا فراموش کر جائے، اس کو کیا ہے ہم جھٹلا دیں، لیکن بڑوں کی عزت ہمارے لیے ضروری ہے۔ یاد رکھنا یہی اخلاق مصطفیٰ ہے، یہی اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بڑے لوگ بیٹھے ہیں اور اپنی بدکاریاں کرتے رہے، یہ نہیں کہ بڑے لوگ جا رہے ہیں اور کہیں چوراہے پہ چکلے پہ بیٹھ کے گالی گلوچ کرتے رہے، کہ کوئی ماں بہن سن رہی ہے، کوئی عورت سن رہی ہے اور ہم بدکاری کرتے رہے، اپنی مستی میں مگن رہے۔ یہ اچھے اخلاق نہیں ہے، یہ بدکاروں کے اخلاق ہے، یہ برے لوگوں کے اخلاق ہے، یہ اچھی قوم کی پہچان نہیں ہے، یہ بری قوم کی پہچان ہے۔ میرے عزیزوں ہمارے اخلاق تو وہ ہوا کرتے تھے کہ جب یہودی اپنے راستوں پہ چلتے تھے اور راستے میں اگر کوئی پتھر پڑا ہوا دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا، اسی وجہ سے راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے۔ یہاں سے کوئی یہ یہودی جو آج ہمارے پکے دشمن ہے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس راستے میں پتھر اور کانٹا اس وجہ سے پڑا ہے کہ یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ اب آج ہم اپنے راستوں کا معائنہ کر لیں، ہم اپنے چوکوں کا معائنہ کر لیں، اگر ہم پانی آ جائے تو ہمارا پانی بس اسٹینڈ تک چلا جائے، یہ ہماری عادت و اعتبار ہے۔ مسلمان جس نے صاف صفائی کو بڑی توجہ دی ہے، اسلام میں پاکی کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ مسلمانوں کا کردار نہیں ہے، یہ غیروں کا کردار ہے، یہ اچھے انسانوں کا کردار نہیں ہے، یہ حضور کو ماننے والے کا کردار نہیں ہے، یہ یاد رکھو یہ بدکاروں اور برے لوگوں کا کردار ہے۔ تو میرے عزیزوں آپ دیکھیں کہ آپ اسلام کو نارمل نہ سمجھیں، اس کو ہلکے میں لینے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اسلام کی میں اہمیت بتاؤں کہ آپ جب رات میں بستر پر سوتے ہو اور صبح جب وہ بستر سمیٹتے ہو اور اس بستر کو ترتیب کے ساتھ اس کی جگہ پہ رکھتے ہو، کرسی کو کرسی کی جگہ رکھتے ہو، اپنا موبائل یا موبائل کو موبائل کی جگہ رکھتے ہو، آپ کے بیڈ کو بیڈ کی جگہ رکھتے ہو، آپ کا جو پگ پیر لچھنے والا ہوتا ہے، پیروں کو جہاں پوچھا جاتا ہے اس کپڑے کو اگر ترتیب سے اس کی جگہ رکھتے ہو تو یہ اسلام اس کو پسند فرماتا ہے اور ایسے کرنے والوں کو بھی نامہ اعمال میں نہیں لکھی جاتی ہے۔ اب یہ ساری باتیں کون سمجھائے گا؟ اس کو ہم ہلکے میں رہ رہے۔ یاد رکھنا میں نے پرسوں کل ہی بتایا تھا کہ ہمارے ہر کام میں اسلام داخل ہے۔ آپ بتاؤ کہ کون سی ایسی شے ہے جس میں اسلام داخل نہیں ہے؟ میرے عزیزوں آپ حضور کو اپنا لیں، حضور کی زندگی کو اپنا لیں، حضور کی سیرت کو اپنا لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کامیاب ہو جائیں گے اور آپ انسان میں اور آپ انسان اسی وقت انسان کہلا سکتے ہیں جب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لیں۔
آپ دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں، قیامت کے بارے میں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو قیامت کے دن سب سے زیادہ میرا محبوب اور میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی صحابہ نے کہا ضرور بتائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ جس کے اندر تم میں سے جو سب سے زیادہ اخلاق والا ہے، اچھی عادتوں والا ہے، چہرے پہ داڑیاں سجاتا ہے، نمازوں کا پابند ہے، پاک صاف رہتا ہے، برائی سے بچتا ہے، یہ کانوں میں ہاتھوں میں گلوں میں سے رینگیں نکالتا ہے اور حضور کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے اور نیچے سے اوپر سے پھٹے کپڑے چھوڑ کر اسلامی لباس کو، کھلے لباس کو اپناتا ہے، حضور فرماتے یہی اچھے اخلاق والا ہے اور کل قیامت کے دن یہی شخص میرا سب سے زیادہ محبوب اور میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ ہم تو کہتے ہیں حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور حضور کی سیرت تو ہمارے سامنے، ہمیں بس اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور بڑی اہم بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ میں جب یہ بات پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، کردار اور ان کے مرتبے کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اور حضور نے بھی فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ دیکھیں کہ حضور نے یہ حدیث سنے، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ اشعث کر اٹھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو، مقام و مرتبہ دیکھو۔ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو حضرت جبریل امین آئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین نے کہا، حضرت جبریل امین سے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل امین، اب میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، رخصت ہونے والا ہوں۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہت بہتر ہے، آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہت بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً سارے لوگوں کو جمع کیا، مسجد نبوی میں بلایا، سارے لوگ جمع ہوئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اے بلال تم اذان دو۔ حضرت بلال نے اذان دی، سارے لوگ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد آپ اس حدیث کو سن کے حضور کے اخلاق کو جانے کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، نماز پڑھی اور لوگوں کو جمع کیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب اس خطبے کے ایک ایک لفظ پہ آپ غور کرنا۔ کوئی کسی ماں کے لاڑ کے اندر یہ ہمت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اچھا کہتا ہو اور پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلا جو جملہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ میں کیسا نبی ہوں۔ کیا ہمارا آپ میں کسی کے اندر ہمت ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ کہے کہ میں کیسا آدمی ہوں؟ لوگ ہمیں موقع تو کہہ دیں کہ ہاں تم تو بہت اچھے ہو، لیکن پیٹ پیچھے جا کے سب ہمارا برا بولیں گے۔ لیکن حضور لوگوں کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، حالانکہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے معصوم عن الخطا پیدا فرمایا ہے، حضور سے کبھی بھی پوری زندگی میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی لغزش اور خطا نہیں ہوئی، اس کے باوجود حضور کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ بتاؤ میں کیسا نبی ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہترین نبی ہو، آپ ایک شفیق بھائی کی طرح ہو، آپ بڑے مخلص ہو، آپ نے جو وحی کا سلسلہ تھا، اللہ تعالیٰ کے پیغامات تھے وہ ہم تک پہنچا دیے، اور آپ بہترین نبی ہو، اور آپ ہمیں گمراہی کے راستے سے نیکی کے راستے پر لے گئے، حق کے راستے پر لے گئے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں آپ نے ملا دیا، آپ بہترین نبی ہو۔ اب دیکھیں حضور نے آگے جملے کیا ارشاد فرمائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آج تک اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، آخری وقت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کسی مولانا کے اندر یا کسی متولی کے اندر یا کسی مسجد کے امام یا کسی مدرسے کے معلم کے اندر یہ ہمت نہیں کہ جو پوری زندگی اچھے سے گزار دے اور آخر میں یہ کہے کہ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ ہمیں تو توبہ کرنے میں شرم آتی ہے، ہمیں توبہ کرنے میں شرم آتی ہے، ہمیں حق قبول کرنے میں شرم آتی ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی کو قبول کرنے میں بھی شرم آتی ہے، بلکہ سامنے والے کو غلط ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میرا اس سے آج ہی حساب لے لو، کل قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ لینا۔ اللہ اکبر! یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ایک معصوم عن الخطا
ساری خوبیاں جن کے اندر پائی جاتی ہے، اللہ نے جن کے جیسا کسی دوسرے کو پیدا نہیں فرمایا، وہ ذات سب کے سامنے کھڑی ہوگی، یہ کہتی ہے کہ اگر آپ مجھ سے حساب لینا چاہتے ہو تو آج ہی لے لو، کل قیامت کے دن میدان محشر میں مجھ سے حساب نہ لینا۔ یہ حضور فرماتے ہیں۔ ہمیں توبہ کرنے میں شرم آتی ہے، ہم نے اپنے گناہ کیے، گناہ سب سے ہوتے ہیں، مجھ سے ہوتے ہیں، آپ سے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے، وہ ضرور معاف فرمائے گا۔ حضور دوسری مرتبہ فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو تمہیں خدا کی قسم ہے مجھ سے آج ہی بدلہ لینا، تو کل قیامت کے دن مجھ سے کیا ہے حساب نہ لینا۔ کوئی صحابی کھڑے نہیں ہوتے، سناٹا چھا جاتا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، کوئی تم میں سے ہے جس کے ساتھ میں نے ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو تو آج مجھ سے حساب لے لو، تمہیں خدا کی قسم ہے کل قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ لینا۔ ایک صحابی جو بزرگ تھے، ضعیف تھے، بڑی عمر کے تھے، جن کا نام تھا حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور صفے چیرتے ہوئے آگے آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نے اس کی تاکید نہ کی ہوتی، قسم نہ دی ہوتی تو میں کبھی بھی نہ کھڑا ہوتا، لیکن جب آپ نے قسم دی ہے تو میں کھڑا ہوا ہوں اور میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں کہ حضور کی ذات کا، ان کے اخلاق کا عالم کیا، جن کے نقش قدم پر چل کر انسان چاہے کامیاب ہو جائے، جن کے نقش قدم پر چل کر انسان اچھا انسان بن جائے، جن کے نقش قدم پر چل کر انسان جنتی بن جائے، وہ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو مجھ سے آج بدلہ لے لو۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں آگے جاتے اور کہتے ہیں کہ میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اب تعجب کی بات ہے، صحابہ کرام عرض کرتے کہتے ہیں کہ اے عکاشہ، تم حضور سے بدلہ دو گے؟ یہ کیسی ہمت ہے، یہ کیسی جرأت ہے کہ تم حضور سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عکاشہ کس چیز کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جنگ میں تھے اور ہم جنگ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی، ہمیں جیت عطا فرمائی، لیکن جب ہم جنگ سے واپس آ رہے تھے تو آپ کی اونٹنی آگے آگے چل رہی تھی، میری اونٹنی پیچھے پیچھے چل رہی تھی، میں نے اپنی اونٹنی کو تیز کیا اور آپ کے ساتھ ہو گیا اور نیچے اتر کے میں نے آپ کے قدموں کو بوسہ دینا چاہا۔ جب میں نے آپ کے قدموں کو بوسہ دینا چاہا تو آپ نے ایک چھڑی لکڑی ماری تھی، وہ لکڑی مجھے لگی تھی۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ لکڑی آپ نے مجھے ماری تھی یا اونٹ کو ماری تھی، لیکن لکڑی مجھے لگی تھی، میں اس لکڑی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیا کہتے ہیں؟ میں اس لکڑی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ یار حضور کا یہ کردار ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں سے الگ ہوئے بیٹھے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات میں ناراض ہو جاتے ہیں، پڑوسیوں سے نہیں بنتی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے، لیکن جب گھر میں گوشت بناتے تھے تو شوربہ زیادہ کرتے تھے اور اپنے پڑوسیوں کو تھوڑا تھوڑا پہنچایا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حکم دیا کہ اگر تمہارا پڑوسی تم سے خوش ہے تو اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے، اور تم اگر جب گوشت لاؤ تو کیا کہا حضور نے کہ اس میں شوربہ زیادہ کرو، اگر کم ہے اور اپنے پڑوسیوں تک پہنچاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور تعلیمات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عکاشہ نے یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال، جاؤ، جس چھڑی سے میں نے ان کو مارا تھا وہ چھڑی، وہ لکڑی آج فاطمہ کے گھر میں موجود ہے، وہ چھڑی لے کے آؤ اور عکاشہ کا دے دو۔ حضرت بلال سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا کہ حضور سے بدلہ لے رہے ہیں، حضور سے کیا ہے قصاص لے رہے ہیں۔ حضرت بلال چیختے ہوئے چلاتے ہوئے افسوس کے مارے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فاطمہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے کون؟ کہتے ہیں کہ میں بلال ہوں۔ کہا کس لیے آیا ہوں؟ کس لیے آئے ہو؟ حضرت بلال نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی لکڑی لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے تو یہ غزوہ کا موقع نہیں ہے، عرفہ کا بھی دن نہیں ہے، جنگ کا ماحول نہیں ہے، پھر حضور یہ چھڑی کیوں منگوا رہے ہیں؟ حضرت بلال کہتے ہیں کہ حضور کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب حضور اپنا مسجد نبوی میں اپنا حساب و کتاب دے رہے ہیں، اور ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے جو حضور سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور بدلہ اس چھڑی سے لینا چاہتا ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ ایسا کون شخص ہے جو حضور سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ اے بلال، تم میرے حسن اور حسین کو کہہ دینا کہ وہ بیچ میں کھڑے ہو جائے اور وہ مار اپنے اوپر برداشت کر لے اور حضور کو مارنے نہ دے۔
حضرت بلال فوراً بھاگتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں اور حضور کو وہ چھڑی عطا فرماتے ہیں. وہ چھڑی دیتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اور چھڑی دیتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. چھڑی کو پکڑتے ہیں، وہ لکڑی کو پکڑتے ہیں اور عکاشہ کو دیتے ہیں کہ اے عکاشہ لو پکڑو چھڑی اور اپنا بدلہ لے لو. جو اب لکڑی میں نے تمہیں ماری تھی آج مجھے مار کر وہ بدلہ لے لو اور اپنا قصاص لے لو اور اپنا بدلہ پورا کر لو. آج مجھ سے حساب لے لو، کل قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ لینا. ہم نے کتنوں کو گالیاں بولی، کتنوں کے دل دکھائے، کتنوں کو رسوا کیا، کتنوں کو ناراض کیا، لیکن کبھی بھی اس سے معافی مانگنے کی کوشش نہیں کی، کبھی بھی ہم نے توبہ کرنے کی کوشش نہیں کی. لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عکاشہ کو کیا کہتے ہیں کہ لو آج بدلہ لے لو. ہمیں کوئی آخرت کی فکر نہیں ہے. آپ نے ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ مجھے مرنا ہے، اور مرنا ہے اور ہر چیز کا حساب دینا ہے. کوئی نہیں دنیا میں رہنے والا، زیادہ سے زیادہ 60 سال 70 سال، اس سے زیادہ کوئی اس دنیا میں ٹکنے والا نہیں ہے میرے عزیزوں. ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. جیسے عکاشہ نے یہ چھری پکڑی، یہ چھڑی پکڑی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت ابو بکر اور عمر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ عکاشہ تم ہم سے بدلہ لے لو، ہمیں مار دو، حضور کے اوپر کیا ہے چھڑی مت چلانا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے ابو بکر عمر آپ بیٹھ جائے، آپ کے رتبے کو اللہ تعالیٰ بہت خوب جانتا ہے. ایک بات یاد رکھ لے کہ کل قیامت کے دن کوئی اور شخص کام آنے والا نہیں ہے، کوئی اور ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا. تو ہمیں اپنی قبر کی فکر ہمیں خود کرنی چاہیے. آپ کے بیٹے آپ کو یاد کریں گے، آپ کے پوتے یاد کریں گے، پھر اس کے بعد آپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو پھر آپ کو خود تیاری کرنی ایسی رہے گی کہ آپ کو مرنے کے بعد کسی کے فاتحے کی ضرورت نہ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور عمر کو بٹھا دیا. حضرت علی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے عکاشہ تم مجھ سے بدلہ لے لو، تم مجھے کیا ہے مجھ سے بدلہ لے لو، حضور کے اوپر چھڑی مت چلانا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کو بھی بٹھا دیتے ہیں. حضرت امام حسن اور حسین بیچ میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عکاشہ جس نے کیا ہے حسن اور حسین سے بدلہ لے لیا، سمجھو اس نے حضور سے بدلہ لے لیا، تم ہم سے بدلہ لے لو، حضور کے اوپر چھڑی کو مت چلانا. میرے عزیزو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسن اور حسین کو بھی بٹھا دیتے ہیں اور پھر عکاشہ کو کہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھے اور اپنا بدلہ لے، اپنا کیا ہے قصاص پورا کرے. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جس وقت آپ نے چھڑی ماری تھی اس وقت میرے پیٹ پہ چھڑی ماری تھی، پیٹ پہ، اور میرا کپڑا اٹھا ہوا تھا، پیٹ کے اوپر کپڑا نہیں تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا کرتا اٹھا کے اور کہتے ہیں کہ لو اس پیٹ پہ چھڑی ماری. اس اخلاق کا قابل انسان ہو سکتا ہے؟ آج ہمیں کیا ہے نہ اپنی آخرت کی فکر ہے، نہ ایک دوسرے سے معافی کی فکر ہے. ہم آپس میں اپنے باپ داداؤں کو چلنے لے کے چلتے ہیں، لیکن وہ حضور جن کے یہ اخلاق تھے جو جاتے جاتے بھی یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے اندر عقل پیدا نہ کرو، اپنے اندر جھکاؤ پیدا کرو، ایک دوسرے کو ساتھ میں لے کر چلنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہو کر چلو. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. حضور نے تو یہ فرمایا کہ سارے دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. اگر جسم میں اگر پیر میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، اگر ہاتھ میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. اسی طرح سارے دنیا کے مسلمان ایک جیسے، تمام مسلمان بھائی ہیں. اگر کہیں دنیا کے دوسرے کونے کا مسلمان پریشان ہو تو دنیا کے دوسرے کونے کے مسلمان کو تکلیف محسوس ہونی چاہیے. یہ مسلمانوں کو رہنے کی عادت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لیکن ہمیں اپنوں کا خیال نہیں، ایک دوسرے کو دلانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہی حضور نے اپنے پردے کو اٹھایا اور اپنے بدن پاک کو دکھایا، اپنے پیٹ کو دکھایا، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نورانی پیٹ کو دیکھا، اس خوبصورت پیٹ کو دیکھا اور چھڑی کو پھینک دیتے ہیں اور حضور کے پیٹ سے چپک پڑتے ہیں اور حضور کے پیٹ کو چومنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے آپ کو معاف کیا اس وجہ سے کہ کل قیامت کے دن میری مغفرت ہو جائے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عکاشہ کو گلے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ اگر کوئی کسی جنتی کو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے تو حضرت عکاشہ کو دیکھو. یہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میرے عزیزوں، جو ہر پہلو میں لوگوں کی کیا رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوستوں سے مل کے نہ رہے.
رشتہ داروں سے مل کے نہ رہے، لوگوں سے بات بات میں گالی گلوچ کریں، بات بات میں ناراض ہو گئے، پڑوسیوں سے ہمیں نہ بنے، پھر ہم اپنے آپ کو کیسے محمدی کہہ سکتے ہیں؟ پھر ہم اپنے آپ کو میلاد میں شامل ہونے کا ہمارا فائدہ کیا؟ جلوسوں میں جانے کا فائدہ کیا؟ نعت اور منقبت پڑھنے کا فائدہ کیا؟ میلاد میں آ کے حضور کی حدیثیں سننے کا فائدہ کیا؟ یاد رکھنا یہ فائدے اسی وقت ہوں گے جب حضور کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ میرے عزیز، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو پاک صاف منزہ عن العیوب، ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ نبی ہمیں جاتے جاتے اس طرح کی تعلیمات دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں، سچے محب رسول ہیں، تو میرے عزیزو اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو بدلاؤ میں، اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لانے کی کوشش کریں۔ صبح جلدی اٹھیں، نمازوں کی پابندی کریں، ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ پردے کا اہتمام کریں۔ لوگوں کو برا کرنے میں شرم نہیں ہے، لوگوں کو ناچنے کودنے میں شرم نہیں ہے، پھر ہمیں اچھا کام کرنے میں کس بات کی شرم ہے؟ لوگ طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور کھلے عام حرکتیں کرتے ہیں، تو لوگوں کو ہم کہتے ہیں ہم اتنے لبرل ہو چکے ہیں کہ ہاں فلاں جگہ اس طرح کی برائی ہوئی تو ہمیں کرنی ہے، سیریل میں اس طرح کا کام ہوا تو ہمیں کرنا ہے، شادیوں میں اس طرح فلاں جگہ ہوئی تو یہ کام کرنا ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو دوست باتیں کریں گے، دوست ناراض ہو جائیں گے۔ یاد رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو، لیکن شریعت کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑے۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اور ہمیں اچھا کام کرنے میں شرم کس بات کی؟ لوگوں کو برا کرنے میں شرم نہیں ہے۔ شادیوں میں جاتے ہیں لوگ کھڑے کھڑے ہو کے کھاتے، سب کے بیچ میں بیٹھ کے کھاؤ، کیونکہ یہ حضور کی سنت ہے۔ ہمیں کس بات کی شرم آنی چاہیے؟ تمہیں برائی کرنے میں شرم نہیں، تو پھر ہمیں اچھا کام کرنے میں کس بات کی شرم؟ میرے عزیزو، ماں و بہنوں سے گزارش ہے کہ پردے کا اہتمام کریں، باوضو رہ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ نوجوان دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ ناچ گانے بند کریں، یہ ہاتھ میں کڑے، گلوں میں کڑے، ادھر کی پینٹ پھٹی ادھر کی پینٹ پھٹی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرے گا، اگر کوئی بد مذہب نان مسلم کی کاپی کرے گا، اس کے نقش قدم پر چلے گا، تو کل قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم حضور کے ماننے والے، تو میرے عزیزوں ہم حضور کو کاپی کریں، انشاءاللہ عز و جل کل قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ اٹھائے گا، ہمارا حشر بھی حضور کے ساتھ ہوگا۔ تو توبہ کریں، استغفار کریں، ڈالیاں سجائے اور یہ ساری بدکاریاں چھوڑے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی میں نے کہا سب سے پہلے اس پر مجھے عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اس کے بعد ہم تمام کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہم تمام کا اور ہم تمام کی